بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سورہ بقرہ کے مضامین لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے مضامین ایک حصے میں بیان کیے جا چکے، یہ دوسرے حصے کے مضامین ہیں۔ قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے یہ آسان انداز ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ بقرہ کے مضامین کون کون سے ہیں۔ سورہ بقرہ میں عبادات کا ذکر ہے۔ عبادات میں نماز کا تذکرہ ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے کہ زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت پر سال میں ایک بار فرض ہے۔ روزے کا ذکر کیا گیا ہے کہ روزے ہر سال میں 1 ماہ فرض ہوتے ہیں۔ حج کی فرضیت کا تذکرہ ہے کہ حج ہر شخص صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 بار فرض ہوتا ہے۔ جہاد کا تذکرہ ہے کہ جہاد بھی موضوع حالات پر فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دینی معاملات کا ذکر ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ یتیموں کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ میں نکاح کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جو خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا، نکاح کا تذکرہ ہے۔ طلاق کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جس سے میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ رضاعت کا ذکر ہے، رضاعت سے مراد دودھ پلانے کی مدت ہے۔ عدت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کی 3 قروء عدت ہوتی ہے، اور جو بیوہ ہوتی ہے اس کی 4 ماہ 10 دن عدت ہوتی ہے۔ بیویوں کے ساتھ الا کرنے کا تذکرہ بھی ہے۔ الا سے مراد یہ ہے کہ شوہر قسم اٹھا کر کہے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا۔ سورہ بقرہ میں جادو کا تذکرہ ہے، قتل کا ذکر ہے، لوگوں کے ناحق مال کھانے کا ذکر ہے، شراب، سود اور جوے کا تذکرہ ہے کہ یہ ساری ناجائز ہیں، اور حیض کی حالت میں بیویوں سے صحبت کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس بارے میں مسلمانوں کو شرعی دستور دیا گیا ہے کہ کس طرح ان باتوں پہ عمل کیا جائے گا، اور یہ چیزیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جادو، قتل، لوگوں کے ناحق مال کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، جب وہ کسی جنگ کے لیے جاتے تو اس تابوت کو ساتھ لے جاتے اور اس تابوت کو سامنے رکھتے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا۔ طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دلیل کے طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے کہ آپ کو 100 سال تک اس حالت میں رکھا کہ موت آ گئی۔ جب آپ کو اٹھایا گیا تو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مرنے کے بعد زندہ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان 4 پرندوں کا بھی ذکر ہے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا اور ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا، پھر بلایا تو وہ زندہ ہو کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا تذکرہ ہے کہ بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرے، سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کا ذکر ہے کہ بندہ مومن جب جنگ میں جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ غزوہ بدر میں دیکھیں، صحابہ گئے ہیں، تعداد میں تھوڑے تھے، ہتھیار تھوڑے تھے، لیکن اللہ کی مدد تھی تو اللہ تعالیٰ نے فتح کامرانی عطا فرمائی۔ قیامت کا ذکر کر کے قیامت سے ڈرایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، تو قیامت سے اس سورہ بقرہ میں ڈرایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو سورہ بقرہ کے مضامین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ اس ثواب کے کام میں ہم سارے شامل ہو سکیں۔